السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آپ نے موضوع سن لیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مزاربت اور پارٹنرشپ کے اسلامی اصول۔ مزاربت ایک شرعی اصطلاح ہے اور یہ دراصل پارٹنرشپ کی ایک شکل ہے۔ پارٹنرشپ کا مطلب ہوتا ہے دو پارٹیاں آپس میں جب کوئی مالی کاروبار کرتی ہیں ایک ساتھ مل کر کے تو اسے پارٹنرشپ کہا جاتا ہے۔ اور پارٹنرشپ کی کئی ساری قسمیں ہیں، بنیادی طور سے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ حالانکہ کچھ نئی شکلیں بھی آ سکتی ہیں نئے زمانے میں، لیکن اصلاً اس کی 5 شکلیں یا 5 قسمیں ہیں۔ انہی پارٹنرشپ کی 5 قسموں میں سے ایک قسم ہے مزاربت۔ مزاربت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں مزاربت کا معنی یہ ہے کہ دو پارٹیاں ہیں، دو پارٹیوں میں سے 2 پارٹیاں آپس میں کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں۔ ایک پارٹی اپنی طرف سے مال پیش کرے کہ یہ لیجئے مال، اور جو دوسری پارٹی ہے اس مال کو لے کر کے اس میں بزنس کرے۔ یعنی ایک طرف سے مال ہے، ایک طرف سے کام ہے اور بزنس ہے۔ اس کے بعد جو فائدہ ہوگا، جو نفع ہوگا، وہ ہم دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا حسب اتفاق۔ ضروری نہیں ہے کہ آدھا آدھا ہو، جس چیز پر بھی دونوں کا اتفاق ہو اس حساب سے جو اس تجارت میں فائدہ ہوگا اس میں دونوں شریک ہوں گے۔ تو گویا کہ ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور دوسری طرف سے عمل اور تجارت ہوتا ہے۔ فائدہ جو ہوگا دونوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ اور مزاربت یہ اجمالی طور سے مزاربت کے جواز پر علماء اسلام کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے جواز پر۔ اور اس کی حکمت یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا پیسہ تو بہت ہے لیکن بزنس کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے ان کے پاس تجربہ نہیں ہے بزنس کرنے کا۔ اگر وہ بزنس کرنے جائیں گے خود سے تو ڈوب جائیں گے۔ وہیں دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کیپٹل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تجربہ بہت ہے، علم بہت ہے، محنت بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ انہیں معلوم ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے۔ کیسے بزنس کرے؟ بزنس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ اب ایک پارٹی ہے جس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ بزنس نہیں کر سکتا، یا تو جو ہے تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر، ٹائم نہ ہونے کی بنیاد پر، اپنی صحت کے مختلف اسباب کی بنیاد پر، اور دوسری طرف پیسہ نہیں ہے لیکن تجربہ ہے، محنت کا جذبہ ہے۔ اب ہماری شریعت نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر تکافل اجتماعی کی بہت زیادہ ترتیب دی گئی ہے۔ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کو مکمل کرو، جہاں پر نقص ہو اس کو مکمل کرو۔ اسی لیے ہماری شریعت نے پارٹنرشپ کو اور مزاربت کو جائز قرار دیا تاکہ ایک دوسرے کا لوگ تعاون کریں۔ تو یہ مزاربت کا مطلب ہے، آسان لفظوں میں یہ مزاربت کی شکل ہے۔ مزاربت کی شکل میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک طرف سے مال ہوتا ہے، دوسری طرف سے تجارت اور عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم تفصیلی طور سے اس پر غور کریں گے تو اس کی 4 شکلیں بن سکتی ہیں۔ 4 شکلیں ایسے بنیں گی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ مال لگانے والا ایک ہے اور تجارت کرنے والا بھی کوئی ایک شخص ہے۔
एक शख्स ने माल लगाया, एक शख्स ने तिजारत किया, ये पहली शक्ल है। दूसरी शक्ल ये है कि माल लगाने वाला एक शख्स है और तिजारत करने वाले कई लोग हैं, पूरा ग्रुप है, कोई कंपनी है। तो माल लगाने वाला एक और तिजारत करने वाले और काम करने वाले कई एक, ये दूसरी शक्ल हो गई। तीसरी शक्ल ये है कि माल लगाने वाले कई एक हैं और काम करने वाला तन्हा है। 10 लोग मिलकर के एक शख्स को इख्तियार करते हैं, तजर्बाकार इंसान को, और उसके पास अपना माल लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वो तन्हा उन 10 लोगों का माल लेकर के तजारत करता है। ये तीसरी शक्ल है। चौथी शक्ल इसकी एक ये बन सकती है कि जो लोग माल लगा रहे हैं वो भी मुतअद्दिद हैं, कई लोग हैं, 10 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिनके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, यानी दोनों तरफ से मुतअद्दिद अफराद हैं। ये 4 शक्लें बन सकती हैं और ये चारों ही शक्लें जायज हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं है। तो ये मुजारबत की 4 शक्लें बन सकती हैं। चूंकि ये जो मौजू है ये खालिस तौर से फिक़ही और टेक्निकल मौजू है, बहुत पेचीदा मौजू ये शुमार किया जाता है, और जब आम लोगों के सामने बात करनी हो तो बहुत ही दुश्वारी का सामना होता है कि इन इस्तिलाहात को किस तरह से पेश किया जाए आसान लफ्जों में कि आसानी के साथ लोग समझ जाएं। इसलिए मैं यहां ये कोशिश करूंगा कि इस मौजू से मुताल्लिक जो उसूली बातें हैं, बिल्कुल उसूली बातें जिनकी जरूरत हर आदमी को, हर खास और आम को पड़ती है, और जिसे इंतहाई आसानी के साथ समझा जा सके, उन्हीं बातों को सिर्फ यहां पर जिक्र करूंगा, और जो तफरीआत वगैरह हैं उनसे सरफे नजर करूंगा। तो जो सबसे अहम मसला है इस मौजू के अंदर वो ये है कि ये जो मुजारबत है, या जिसको कि हम अपनी जबान में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट क्या जो मौजूदा जमाने में इन्वेस्टमेंट की शक्लें पाई जा रही हैं, क्या ये जायज हैं या नहीं, इनको परखने के लिए मैं 10 निकात में बात करूंगा, जिनको कि शरीयत की इस्तिलाह में शुरूत सिहतिल मुजारबा भी कहा जाता है। यानी मुजारबा या पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट के सही होने के लिए बुनियादी तौर से 10 शर्तें हैं। तो लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू इन्हीं 10 पॉइंट में महदूद रखूंगा, दरमियान दरमियान में कुछ चीजें तफरीयात के तौर पर भी जिक्र करूंगा। और आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास कलम है, कागज है, तो ये बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आप निशानदही करते रहें, या बाद में आप इस वीडियो को दोबारा भी देखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार से वो बातें आपको याद हो जाएं। तो हम शुरू करते हैं। मुजारबत के सही होने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि 2 पार्टियां होती हैं, एक पार्टी की तरफ से माल होता है, दूसरी पार्टी की तरफ से अमल होता है, उसके बाद फायदा दोनों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। पहली शर्त है मुजारबत के लिए कि जो रासुल माल है, जिसको कि हम कैपिटल बोलते हैं, जो रासुल माल है जो मुजारबत में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो नकद होना चाहिए। नकद का मतलब चाहे सोना चांदी हो, इस जमाने में तो सोने चांदी को बतौर नकद इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हम लोग करेंसी इस्तेमाल करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो रासुल माल और कैपिटल है वो नकद की शक्ल में होना जरूरी है। नकद की शक्ल में होना क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि जब ये मामला दोनों पार्टियों के दरमियान आखिर में खत्म किया जाएगा, जाहिर है एक ना एक दिन दोनों अलग होंगे। जब अलग होंगे तो ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल जो रब्बुल माल है, जिसने माल लगाया था इन्वेस्टर, उसको उतना ही कैपिटल वापस किया जाएगा। और ये सिर्फ इसी शक्ल में मुमकिन है जब वो नकद हो। अगर वो सामान की शक्ल में हो, जैसे मान लीजिए आप कहें कि मैं 10 गाड़ियां इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब आपने आज 10 गाड़ियां इन्वेस्ट किया, वो सामने वाला क्या करेगा? उन गाड़ियों को बेचेगा, क्योंकि बेचेगा नहीं तो पैसा कहां से आएगा? पैसे ही से तो बिजनेस करेगा। तो गाड़ियों को ले जाकर के बेचेगा, पैसा हासिल करेगा, फिर बिजनेस करेगा। अब जब कल को वो हमारा पार्टनरशिप खत्म होगा तो वो गाड़ियां कहां से वापस करोगे? आप कैसे वापस? वो गाड़ियां तो चली गई, तो उसको वापस करना ये मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा
اس انویسٹ میں ضروری ہے کہ کیپٹل یہ نقد کی شکل میں ہو، نہ کہ عروض کی شکل میں. عروض مطلب سامان. ہاں اس کا ایک حل ہے، ایک بدیل ہے، اس کا ایک الٹرنیٹ ہے. جیسے مان لیجئے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، نقد نہیں ہے، سامان ہے، وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو جس ٹائم انویسٹ کر رہا ہے اس ٹائم اس کی قیمت طے کر لے. دیکھ لے مارکیٹ میں یہ میں کار انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کار کی ویلو کیا ہے؟ اس کار کی ویلو آج کی تاریخ میں 10 لاکھ ہے. اب گویا کہ وہ 10 لاکھ انویسٹ کر رہا ہے، کار انویسٹ نہیں کر رہا ہے. حالانکہ بہت سارے علماء نے اس کو بھی معتبر نہیں مانا ہے، اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں جو حرمت کی علت تھی، جو میں نے پہلے بتایا کہ نقد راس المال کو لاسٹ میں واپس کرنا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس محظور سے اور وہ جو خرابی پائی جا رہی تھی اس خرابی سے بچ سکتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو اگر ہم سامان کو انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کی قیمت اسی دن طے کر لیں کہ اتنے کا یہ سامان ہے. اب گویا کہ کیپٹل میں ہم سامان نہیں لگا رہے ہیں، ہم نقد لگا رہے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کیپٹل ہے یا راس المال، میں بار بار راس المال کہوں گا، راس المال کا مطلب ہوتا ہے کیپٹل. جو راس المال اور کیپٹل ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. جیسے مان لیجئے کسی کو آپ نے ایک بیگ بھر کے پیسہ دیا، یہ لو میں انویسٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس بیگ میں کتنے روپے ہیں، ایک مثال ہے. تو راس المال جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور وہاں پر 3 چیزوں کا علم ہونا چاہیے: جنس کا، مقدار کا، اور صفت کا. کرنسی میں لگا رہا ہوں تو کیا ڈالر لگا رہا ہوں، ریال لگا رہا ہوں، روپیہ لگا رہا ہوں، کیا لگا رہا ہوں؟ تو اس کی جنس معلوم ہونی چاہیے، مقدار معلوم ہونی چاہیے، کتنا لگا رہا ہوں، 10,000، 20,000، 50,000. صفت بھی معلوم ہونی چاہیے، یہ جو میں لگا رہا ہوں کیش دے رہا ہوں یا کسی اور کے پاس ہے وہاں پہ جا کر کے لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو بہرحال مکمل طور سے اس کا علم ہونا چاہیے. یہ دوسری شرط ہے، اس کے اندر جہالت نہیں ہونی چاہیے. تیسری شرط ہے کہ یہ جو کیپٹل ہے، جو آدمی انویسٹ کر رہا ہے، جس کے پاس انویسٹ کر رہا ہے، اس کے پاس یہ بطور امانت ہے. اور یہ آپ اصول یاد رکھیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ امانت ہے، اس کا مطلب کل کو اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور وہ پورا سامان ضائع ہو گیا، ہو سکتا ہے ایسا، کئی بار ہو سکتا ہے تجارت میں کہ وہ پورا سامان ضائع ہو گیا، وہ پیسہ لیا لے گیا تجارت کرنے کے لیے، پورا سامان چوری ہو گیا، پورا پیسہ چوری ہو گیا. اگر وہ چوری ہو گیا، پیسہ ضائع ہو گیا، تو وہ آدمی ذمہ دار نہیں ہوگا جو تجارت کر رہا ہے. وہ صرف ایک صورت میں ذمہ دار ہوگا کہ اس نے اپنی طرف سے کمی اور کوتاہی کیا ہے. اگر اس نے کمی اور کوتاہی کیا ہے، جس کو کہ فقہا تعدی اور تفرید سے تعبیر کرتے ہیں، اگر اس نے تعدی کیا ہے یا تفرید کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ ذمہ دار ہوگا. ورنہ اگر اس نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، اس کے بعد وہ مال ضائع ہو گیا، تو جو آپ انویسٹ کر رہے ہو، انویسٹ کرنے والا اس کو تحمل کرے گا، برداشت کرے گا. جو تجارت کرنے والا ہے یا کمپنی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی. اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تجارت میں کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے. میں نے کسی کے پاس انویسٹ کیا، کسی شخص کے پاس یا کسی کمپنی میں، کمپنی نے یا شخص نے بزنس شروع کیا، تھوڑے دنوں تک فائدہ لگا کہ فائدہ ہو رہا ہے، اس کے بعد پتا چلا کہ وہ تجارت ڈوبنے لگی ہے اور وہ تجارت گھاٹے میں چلی گئی، خسارہ ہو گیا. میں نے لگایا تھا 1 لاکھ اور گھاٹا ہو کر کے بچا 50,000، یعنی کیپٹل بھی 50,000 چلا گیا. یہ نقصان کون اٹھائے گا؟ یہ نقصان جس کا مال ہے وہ اٹھائے گا. یہ نقطہ بہت اہم ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ غلطی عام طور سے پائی جاتی ہے. اگر آپ نے کسی کے پاس پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کیا، پھر بھی تجارت ڈوب گیا، آپ کا کیپٹل بھی ڈوب گیا، پورا ڈوب گیا یا کچھ ڈوب گیا، تو جتنا بھی ڈوبا
اس کا ذمہ دار وہ کام کرنے والا نہیں ہوگا جس کے پاس آپ نے انویسٹ کیا ہے، بلکہ وہ آپ اس گھاٹے کو آپ برداشت کریں گے۔ یہ شرط ہونی چاہیے مضاربہ کے اندر۔ کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی جب فائدہ ہو رہا ہے تب تو دونوں لے رہے ہیں، اب نقصان ہو رہا ہے تو اکیلے وہ نقصان کیسے اٹھائے گا؟ اگر فائدے میں شریک تھا تو نقصان میں بھی شریک ہو۔ یہ دماغ میں اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی اگر فائدے میں جاتی تجارت تو دونوں فائدہ اٹھاتے، جب نقصان ہو رہا ہے تو نقصان بھی دونوں اٹھائیں، یہی تو عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا یہ حکم مکمل طور سے عدل اور انصاف پر ہی مبنی ہے۔ فرق ہمارے سمجھنے میں ہے۔ اگر مال ڈوب گیا، کیپٹل ڈوب گیا، اس کا مطلب جو تجارت کرنے والا انسان تھا اس کو کیا کچھ ملے گا اس میں سے؟ فائدہ آیا ہی نہیں تو فائدہ کہاں سے ملے گا اس کو؟ ہو سکتا ہے 6 مہینہ سال بھر اس نے محنت کیا ہو، لاسٹ میں 1 روپیہ نہیں ملے گا اس کو، اس کی 6 مہینے سال بھر کی محنت ڈوب گئی، تو اس کی محنت ڈوبی، آپ کا پیسہ ڈوبا، دونوں کا نقصان ہوا۔ یہی عدل ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ نقصان بھی وہی اٹھائے گا تو بھائی اس کی محنت بھی گئی، پیسہ بھی الٹا اس کو دینا پڑے گا۔ تو عدل یہی ہے کہ خسارہ یہ انویسٹر اٹھائے گا، نہ کہ جس کے پاس انویسٹ کیا گیا ہے وہ اٹھائے گا۔ اسی طرح سے پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر انویسٹر کئی ایک ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انویسٹر کئی ایک ہوں، کئی انویسٹر نے مل کر کے ایک آدمی کے پاس پیسہ انویسٹ کیا یا کسی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کیا، کل کو بزنس میں گھاٹا لگ گیا تو اس گھاٹے کو کون اٹھائے گا؟ ہر انویسٹر اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے اٹھائے گا گھاٹا۔ جتنا پرسنٹ اس کا اس کمپنی میں ہے، پیسہ لگایا ہے، اتنا پرسنٹ وہ گھاٹے میں شریک ہوگا۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ جو دونوں پارٹنر ہیں، یہ دونوں پارٹنر نفع کے اندر، منافع کے اندر شریک ہوں گے۔ منافع کسی ایک آدمی کا نہیں ہوگا بلکہ منافع کے اندر دونوں آدمی شریک ہوں گے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہہ دیں کہ سارا منافع، مان لیجئے ان دونوں نے ایگریمنٹ کیا کہ سارا منافع انویسٹر لے گا، سارا منافع انویسٹر لے گا، اور جو تجارت کرنے والا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مضاربت نہیں ہے، یہ تبرع ہے۔ وہ سامنے والا آدمی تعاون کر رہا ہے، بس کما کے آپ کو دے رہا ہے، یہ مضاربت ہوگا ہی نہیں۔ اور اگر ہم نے سارا منافع تاجر کے لیے اور کام کرنے والے کے لیے بنا دیا، انویسٹر کو یہ شرط لگایا کہ انویسٹر کا کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ مضاربت نہیں ہے بلکہ یہ قرض ہے۔ آپ نے اس کو پیسہ قرض دیا ہے جو ایک ٹائم کے بعد آپ کو لوٹا دے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، جتنا دیا ہے آپ نے اتنا ہی ملے گا۔ تو لہذا منافع دونوں آدمیوں کو ملنا چاہیے، کسی ایک آدمی کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ یہ چھٹی شرط ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ جو نفع ہونے والا ہے وہ نفع معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا نفع کتنا ہوگا، اس کا نفع کتنا ہوگا، یہ معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ ایسے لگا دیا، یہ لے جاؤ بزنس کرو، کچھ تم لے لینا کچھ میں لے لوں گا، ایسے نہیں، معلوم ہونا چاہیے نفع۔ اگر ایسے ہی لگا دیا بغیر کوئی ایگریمنٹ کیے کہ آپ کا کتنا میرا کتنا نفع، تو یہ مضاربت فاسد ہے۔ یہ جو ہے چھٹی شرط ہے۔ یہ ساتویں شرط۔ آٹھویں شرط یہ ہے جو کہ بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیے۔ 2 منٹ۔ اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں، اگر میں 10 منٹ 15 منٹ میں چند باتیں کہہ کے چلی جاؤں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ کچھ سمجھ پائیں، آپ کنفیوز ہو کر جائیں گے، یہاں جو کچھ معلوم تھا اس میں بھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کا منافع جو ہے فکس نہیں ہونا چاہیے بلکہ پرسنٹ میں ہونا چاہیے۔ جیسے اگر انویسٹر کہے کہ یہ لو 1 لاکھ تجارت کرو، ہر مہینے 1000 مجھے دیتے رہنا، یہ فکس ہو گیا۔ یا کہے کہ یہ لو تجارت کرو، ہر مہینے 1000 تم لیتے رہنا، باقی مجھے دیتے رہنا، یہ فکس ہو گیا۔
فکس نہیں ہونا چاہیے، پرسنٹیج میں ہونا چاہیے، جس کو کہ عربی اصطلاح میں جزء مشاع کہتے ہیں، پرسنٹ میں ہونا چاہیے۔ یہ لو تجارت کرو، جو فائدہ ہوگا 50% آپ کا، 50% میرا، 40% آپ کا، 60% میرا، جتنے پر بھی اتفاق ہو، لیکن پرسنٹ میں ہونا چاہیے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے منافع فکس کر دیا، اگر انویسٹر نے اپنا منافع فکس کیا ہے، تب تو یہ سود ہے، ربا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور آپ اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ اور اگر جو سامنے والا ہے تاجر، اگر اس کا فائدہ فکس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنا اس نے اپنے لیے فکس کیا ہے صرف اتنا ہی فائدہ ہو۔ 1000 فکس کیا ہے ہر مہینے کا، ہر مہینے 1000 فائدہ ہوا، اب پتا چلا انویسٹر کو کچھ نہیں ملا۔ یا ہو سکتا ہے کچھ بھی فائدہ نہ ہو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو جو کیپٹل ہے اس میں سے بھی لے گا وہ آدمی، جو تاجر ہے وہ کیپٹل میں سے لے جائے گا۔ یا اسی طرح ہو سکتا ہے بہت زیادہ فائدہ ہو، تو یہ جو انویسٹر ہے یہ ندامت اور حسرت میں زندگی گزارے گا کہ مجھے تو 1000 مل رہا ہے، اس کو 50,000 مل رہا ہے ہر مہینے۔ لہذا فائدہ دونوں کا پرسنٹ میں ہونا چاہیے، فکس نہیں ہونا چاہیے، اور بیشتر اوقات میں نے دیکھا ہے یہ غلطی پائی جاتی ہے انویسٹمنٹ میں، تو پرسنٹ میں ہونا چاہیے، فکس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس سے اگلی شرط ہے کہ جو تاجر ہے جس کو کہ اس منافع میں سے کچھ حصہ ملے گا، اس کا حصہ اس منافع میں سے ہونا چاہیے، الگ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جیسے کہے یہ لو 1,00,000 روپیہ آپ تجارت کرو، میں الگ سے ہر مہینے آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا، تو یہ مزاربت نہیں ہے۔ اگر الگ سے اس کو دیا جا رہا ہے تو اجارہ ہے، اجرت ہے، یہ اجرت ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے وہ اس لیے کہ اجرت کے اندر اس کی اجرت معلوم ہونی چاہیے، یقینی ہونی چاہیے، اور یہاں پہ تو منافع یقینی ہی نہیں ہے، لہذا یہ بھی جائز نہیں۔ اس کا حصہ اس منافع میں سے ہونا چاہیے، نہ کہ الگ سے ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ منافع کا شمار کب ہوگا؟ جب تجارت وہ لوگ ختم کرنا چاہیں گے تو پورا حساب کتاب کریں گے، جو کیپٹل ہے پہلے اس کو الگ کریں گے۔ 1,00,000 کیپٹل تھا، یہ 1,00,000 کیپٹل ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ منافع ہے۔ کیپٹل کو جب تک محفوظ نہیں کر دیں گے، یقینی نہیں بنا دیں گے، تب تک اس میں منافع نہیں مانا جائے گا۔ تو پہلے کیپٹل کو الگ کریں گے، اس کے اوپر جو ہوگا وہ منافع ہوگا اور اس میں شریک ہوں گے۔ کچھ اور مسائل ہیں، میرے خیال سے یہ 10 شرطیں ہو گئی ہیں۔ ان 10 شرطوں کو اگر آپ برتے تو جو تفریعی مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بہت زیادہ اہم نہیں ہیں، اور ان میں عام طور سے غلطیاں بھی لوگ نہیں کرتے ہیں، غلطیاں انہی شروط کے اندر کرتے ہیں۔ یہ مضاربت ختم کب ہوگی؟ یہ مضاربت ختم ہوگی 6 اسباب میں سے کسی ایک سبب کی بنیاد پر۔ یا تو دونوں میں سے کوئی مر جائے تو یہ ختم ہو جائے گا، جو کیپٹل ہے وہ لوٹا دیا جائے گا، یا دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک اس کو ختم کر دے، فسخ کر دے تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو شراکت داری ہوتی ہے من العقود الجائزہ ہے۔ جائز عقد کا مطلب ہوتا ہے دونوں پارٹیاں جب بھی چاہیں اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ اور تیسرا سبب ہے دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے۔ اور چوتھی وجہ ہے حجر۔ شریعت کا کی ایک اصطلاح ہے حجر، کسی انسان کو اپنا پیسہ خرچ کرنے سے منع کر دیا جائے کسی وجہ سے، اس کے اوپر لوگوں کا قرض وغیرہ ہے، تو اگر کوئی مہجور ہے، مہجور علیہ، تو اس کے ذریعہ سے اس کی مضاربت یا اس کا جو عقد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مال ہلاک ہو جائے، گھاٹا لگ جائے، پورا کیپٹل ڈوب گیا، تجارت ڈوب گئی، تو اس کے ذریعہ سے بھی وہ ختم ہو جائے گا۔ چھٹا سبب ہے کہ مضاربت کا جو وقت ہے وہ وقت ختم ہو جائے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مضاربت ایک ہوتی ہے مطلق، ایک ہوتی ہے مقید۔ مطلق کا مطلب میں نے پیسہ انویسٹ کیا، میں نے کوئی کنڈیشن نہیں لگایا، یہ لے جاؤ جب تک دل کہے تجارت کرو، جہاں جس ملک میں دل کہے تجارت کرو، جس سامان کا دل کہے تجارت کرو، بشرطے کہ وہ سامان حلال ہونا چاہیے، یہ مطلق کہا جاتا ہے۔ مقید کا مطلب ہوتا ہے میں کہوں یہ لو پیسہ، ہندوستان میں ہی تجارت کرنا، ممبئی میں ہی تجارت کرنا، 6 مہینے تک ہی کرنا، کپڑے کا ہی بزنس کرنا، یہ مقید ہو گیا۔ تو دونوں شکلیں جائز ہیں، جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ تو اگر وقت پر اتفاق ہے اور وقت ختم ہو گیا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہاں جو سامان وغیرہ خرید کے رکھا ہوا ہے
उस सामान को बेचेगा, उसको बेच करके फिर मामला का तस्फिया करेंगे दोनों आपस में, और जो फायदा हुआ है कैपिटल के अलावा उसको दोनों आपस में हस्बे इत्तेफाक तकसीम कर लेंगे। तो ये बात अहम बातें हैं, बहुत ही जल्दबाजी में इंशाअल्लाह ये जो मजल्ला शाये होने वाला है, अगर मुमकिन हुआ तो उस मजल्ले में तफसील के साथ सारी तफरीयात के साथ वो मसाइल जिक्र किए जाएंगे। यहाँ पर इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हलाल की तौफीक दे, हराम से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।